السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کے معاملے پر تحریک انصاف کی جانب سے دائر توہین عدالت کی درخواست پر اعتراضات دور کر دیے گئے۔ عظمی خان نے توہین عدالت کی درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ رجسٹرار آفس نے توہین عدالت درخواست کو 8/2026 نمبر الاٹ کر دیا ہے اور درخواست میں بانی پی ٹی آئی شفا اسپتال منتقل کرنے اور ان کے میڈیکل ٹیسٹ کرانے کی استدعا کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے فیصلے کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی پہلی درخواست، رجسٹرار کا اعتراض۔ تحریک انصاف نے دوسری درخواست پر عائد اعتراضات دور کر دیے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے 8/2026 نمبر دے دیا کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جو کنٹمپٹ کی پٹیشن لگائی ہے بینچ فارمیشن پہ اور اس کی ارلی ہیئرنگ پہ، اور اس کے لیے سیم بینچ کی کنسٹیٹیوشن آج ہی ہو جائے تاکہ پرسوں اس کی ہیئرنگ ہو جائے۔ اگر کل چھٹی ہے تو تھرسڈے کو اس کی ہیئرنگ ہو۔ بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے معاملے پر بانی کی ہمشیرہ عظمی خان نے حکومت کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ درخواست میں وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کو فریق بنایا گیا۔ درخواست میں رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض لگایا تھا۔ درخواست گزار نے فریقین پر توہین عدالت کے الزامات کی فہرست فراہم نہیں کی۔ ہم نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے شفا اسپتال کے باہر سیکیورٹی صورتحال پیدا کی، جس کے سبب انتظامیہ نے بانی تحریک انصاف کو پمس اسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ معاملہ عدالت کے سامنے رکھیں گے۔ موقف ہے اپوزیشن کا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل کرتے ہوئے انہیں شفا کی بجائے لایا گیا پمس میں، تو ان کا ایک بنیادی طور پہ تو معاملہ یہ تھا کہ ان کی صحت سے متعلق ان کا ایک چیک اپ جو ہے وہ کیا جاتا، تو وہ چیک اپ ہوا ہے، ماہر ڈاکٹروں نے کیا، اس میں شفا کے اور پمس کے سینئر ڈاکٹر جو ہے وہ موجود تھے۔ رہی بات کہ وہ شفا کیوں نہیں لے کے گئے، پمس کیوں لے آئے، تو اس کی ایویڈنس ہمارے پاس ہے، گورنمنٹ کے پاس ہے، ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے کہ وہاں پہ ایسے حالات تھے کہ رسک تھا کہ اگر ان کو وہاں پہ لے جایا جاتا تو وہاں پہ کوئی امن و امان کی صورتحال پیدا ہوتی، تو وہ ہم عدالت کے سامنے رکھیں۔ حکومتی رویے کے برعکس اسپیکر ایاز صادق نے جب بھی مذاکرات کی دعوت دی بہت اچھے انداز میں دی۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر ایاز صادق کی طرز سیاست کے گرویدہ ہو گئے۔ بولے کہ حکومت قابل عزت طریقے سے مذاکرات کی پیشکش نہیں کرتی، دعوت نامے پر بار بار آمادگی ظاہر کرنے کے باوجود پیش رفت نہ ہو سکی۔ ہم نے ہمیشہ سے جو حکومت کی مذاکرات کی آفر ہے وہ ہم نے ہمیشہ سے اس کو ویلکم کرتے بھی ہم نے کر دیا، بار بار ہم نے ویلکم کیا، بٹ کوئی کنکریٹ اسٹیپ حکومت کی طرف سے آنا چاہیے۔ دیکھو جو بھی ہوا ہے آج تک حکومت نے کوئی خلوص کے ساتھ اور سنسیریٹی کے ساتھ اور سیریسنس کے ساتھ وہ اقدامات نہیں کیے جو اچھے ماحول کا سبب بن کے ہم آگے۔ اپوزیشن کو مذاکرات کی دعوت دے کر تھک چکے ہیں۔ اپوزیشن تحریک عدم اعتماد لائے گی تو دیکھیں گے۔ اسپیکر ایاز صادق کی پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا وزیر اعظم اپوزیشن کو متعدد بار مذاکرات کی دعوت دے چکے ہیں، مذاکرات کے لیے آنا یا نہ آنا اپوزیشن کی مرضی ہے۔ متعدد بار میں دے چکا ہوں، لا منسٹر صاحب دے چکے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب دے چکے ہیں۔ اب میں تھک گیا ہوں، جو سچی بات ہے۔ اب آنا ہوگا تو آ جائیں گے، ریکویسٹ کر دیں گے گورنمنٹ کو بھی، مگر اب کتنی دفعہ انسان کہے۔ حکومت اور پیپلز پارٹی کے درمیان مذاکرات کا ایک اور دور اسلام آباد میں ہوا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفد میں راجہ پرویز اشرف، فاروق نائک، شہری رحمان اور مرتضیٰ وہاب، جبکہ حکومتی وفد کی سربراہی وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کی۔ طارق فضل چودھری بھی شریک تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے مذاکرات میں ثالث کا کردار ادا کیا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے مطلوبہ فنڈز کی منظوری نہ ہونے اور قانون سازی میں اعتماد نہ لینے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ حکومت نے کورم کے معاملے پر ساتھ نہ بیٹھنے پر پیپلز پارٹی سے شکوہ کیا۔ اسپیکر نے فریقین پر افہام و تفہیم سے مسائل حل کرنے پر زور دیا، جبکہ مرتضیٰ وہاب نے قانون سازی سے متعلق بعض امور پر بریفنگ دی۔ خبر یہ ہے کہ امریکہ ایران تنازع کے خاتمے اور خطے میں پائیدار امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایران کا ایک روزہ دورہ مکمل کر لیا۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں کشیدگی کم کرنے اور مذاکرات کے ذریعے تنازع کے حل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
دنیا کے امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز کا ایک روزہ دورہ ایران مکمل۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف اور وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور وزیر داخلہ اسکندر مومنی سے ملاقاتیں کی۔ اہم نشستوں میں کشیدگی روکنے کے اقدامات، آبنائے ہرموز کو دوبارہ کھولنے اور جاری تنازع کے جلد خاتمے پر بامعنی گفتگو کی گئی۔ ایرانی قیادت نے تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ سفارتی کوششوں کو سراہا۔ دورہ ایران کے موقع پر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی سید عاصم منیر کے ہمراہ تھے۔ جلد دیر پا امن کی راہ ہموار ہوگی۔ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے دورہ تہران کو کامیاب قرار دے دیا۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات پر جامع غور کیا ہے۔ امید ہے جلد دیر پا امن کی صورت نکل آئے گی۔ محسن نقوی نے نوید سنا دی۔ سوشل میڈیا پیغام میں کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میری ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں ایران امریکہ تنازع اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تفصیلی بات ہوئی۔ ملاقات انتہائی مثبت ماحول میں اختتام پذیر ہوئی۔ اس دوران ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دنیا کے میڈیا پر چھا گئے۔ دورہ ایران کی کوریج پاکستانی، ایرانی، امریکی میڈیا سمیت دنیا بھر کے معتبر اداروں نے کی۔ عالمی امن کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کوششوں کو بھرپور انداز میں سراہا۔ خبر دی، روانگی سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا تھا۔ پاکستان امن کا دائی ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان اور صرف امن کے لیے کوششیں کرتا ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی امن کوششوں کا دنیا نے اعتراف کر لیا۔ دورہ ایران پر عالمی میڈیا نے سربراہ افواج پاکستان عاصم منیر کو بھرپور کوریج دی۔ عالمی الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا نے دورہ تہران کو خطے میں سفارتی ڈیڈ لاک توڑنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا۔ رائٹرز نے سب سے بڑی اور اہم خبر دی کہ دورے سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اعلیٰ امریکی حکام سے بات چیت ہوئی تھی۔ پاکستان ایک بار پھر کشیدگی اور جنگ کے خاتمے کے لیے ثالث کا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے۔ بلومبرگ نے دورے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے بتایا کہ بنیادی مقصد واشنگٹن اور تہران کے درمیان تعطل کا شکار مذاکرات کو دوبارہ پٹری پر لانا ہے۔ ڈیڈ لاک برقرار رہا تو تیل کی ترسیل متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف نئی معاشی پابندیوں کا اعلان کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے خبردار کیا کہ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے گئے۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ بلوچستان کے علاقے سرنان میں پھلوں کی تجارت کی غرض سے آنے والے 5 غیر مقامی مزدور دہشت گرد حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے مزدوروں کو نشانہ بنایا۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گرد اس سے قبل بھی معصوم شہریوں کو نشانہ بنا کر علاقے میں خوف و ہراس پھیلانے کی مذموم کوشش کرتے رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق دہشت گرد بلوچستان میں امن و امان خراب کر کے تجارتی سرگرمیوں اور معاشی ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہزیمت کے بعد دہشت گرد سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا کر خوف و ہراس پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رضا کیس کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے سے متعلق درخواست پر عدالت نے تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ سوالات اٹھائے کہ کیا GIT تشکیل دینے کے لیے عدالت براہ راست ہدایت جاری کر سکتی ہے؟ کیا عدالت تفتیش اور رپورٹ جمع کرانے کے عمل کو تبدیل، اس کی نگرانی یا اس پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ کیا سندھ ٹریبیونلز آف انکوائری آرڈیننس 1969 کے تحت کسی گیزٹ نوٹیفیکیشن کی عدم موجودگی میں مداخلت کا کیس بنتا ہے؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ، پروسیکیوٹر جنرل سندھ اور DAG کو 31 اگست کے لیے نوٹس جاری کر دیے گئے۔ آئندہ سماعت پر فریقین کو عدالت کے اٹھائے گئے قانونی سوالات پر معاونت کی ہدایت کر دی۔ ادھر کیس کی تحقیقات کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کے سربراہ جسٹس عمر سیال کو کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن موصول ہو گیا۔ ہنا جاوید قتل کیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ تینوں ملزمان کا DNA اور پولیگرافک ٹیسٹ لاہور کی فورنزک لیبارٹری میں مکمل کر دیا گیا۔ پولیگرافک ٹیسٹ میں گھریلو ملازم ذیشان نے قتل کا اعتراف کر دیا۔
मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के इल्ज़ाम से इनकार कर दिया। कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ। मुकदमे में नामजद तीनों मुल्जिमान का DNA टेस्ट लाहौर की फॉरेंसिक लेबोरेटरी में मुकम्मल कर लिया गया। मुल्जिमान में मकतूला का शौहर फैसल असगर, सुसर असगर फयाज और मुलाजिम जीशान शामिल हैं। DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट मकतूला हिना जावेद के भाई की मौजूदगी में किए गए। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मुल्जिम जीशान ने कत्ल का एतराफ कर लिया। बताया कि मकतूला के शौहर फैसल असगर ने कत्ल के एवज 1 लाख रुपए देने का वादा किया था। पॉलीग्राफिक टेस्ट के दौरान मरकजी मुल्जिम फैसल असगर ने कत्ल से इनकार किया। पुलिस गिरफ्तार मुल्जिमान को लेकर वापस रावलपिंडी रवाना हो गई। मरी में ट्रैफिक हादसा, मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक वाक़े में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। बस में 20 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। हादसा लोअर बाड़ियाँ लेरा टाई के मकाम पर पेश आया। उधर फैसलाबाद में खानवाना बाईपास रोड पर कार बेकाबू होकर राहगीरों पर चढ़ गई। अफसोसनाक वाक़े में 6 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा टायर ब्रस्ट होने के बायस पेश आया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी पर कारोबार का इख्तिताम हो गया। 100 इंडेक्स 404 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,77,370 पॉइंट्स पर बंद हो गया। मार्केट में आज 558 कंपनियों के 31 अरब रुपए मालियत के 64 करोड़ 35 लाख हिस्सेस के सौदे हुए। मौसम की बात करेंगे। कराची में सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर अकायद में आज भी मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। शाम के वक्त बूंदाबांदी हो सकती है। गुजरांवाला के जिन्ना स्टेडियम में जैज स्टेप बॉल क्रिकेट कैश टूर्नामेंट सज गया। मेले में 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। फ्लड लाइट के तहत मैचेस 5 रोज़ तक जारी रहेंगे। फाइनल 27 अगस्त को खेला जाएगा। रीजनल बिजनेस हेडमैन फारूक ने कहा कि इवेंट का मकसद मकामी सतह पर मौजूद बासलाहियत नौजवानों को क्रिकेटर्स को सामने लाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।